السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين رب زدنا علما. الحمد للہ رب العالمین. آج ہمارا حیا کی روشنی سیریز کا ڈے 5 ہے. پہلے ہم نے 4 دنوں میں سب سے پہلے تو ہم نے حیا کا لغوی اور شرعی مفہوم دیکھا تھا. پھر جب نظر کی حیا دیکھی تھی، پھر ہم نے لباس کا دیکھا تھا کہ اسلام کے اکارڈنگ ہمیں ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے. پھر 4تھ ڈے کل والا جو دن تھا اس میں ہم نے اپنی سیلف رسپیکٹ اسکل حیا یعنی خود اعتمادی، خود اپنے آپ کو کی عزت کرنا، فکر کرنا، اہمیت دینا خود کو، اس کو دیکھا تھا. جو آج ڈے 5 ہے اس میں ہم دیکھیں گے مذاق بھی، یعنی مذاق جو ہے وہ بھی اس میں بھی حیا کو رکھا جا سکتا ہے. مذاق بھی حیا دار ہو سکتا ہے. گفتگو یعنی بات چیت میں بھی ادب، احترام، وقار ہونا چاہیے. یہ جو جوکس وغیرہ میں جو جملے وغیرہ بولے جاتے ہیں، ایموجیز یوز کیے جاتے ہیں، ان میں ایک حد مقرر کرنی ہے، ایک اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے کہ کون سے ایموجیز، کون سے جوکس، کون سی چیزیں کس کے ساتھ بولنی ہے، کس کے ساتھ کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گفتگو کا انداز دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح بات کرتے تھے. اگر وہ مذاق بھی کرتے تو مذاق بھی کس انداز میں کرتے تھے. اس چیزوں کو سب کو انشاءاللہ تعالیٰ آج دیکھیں گے. کیونکہ اسلام ہمیں ان چیزوں سے منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ مذاق نہیں کرو یا پھر بالکل سیریس رہو. ایسا جو ہے نا وہ اسلام نہیں ہمیں سکھاتا. اسلام نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سے ایسے رولس بھی دیے ہیں جس کے اکارڈنگ بس ایک حدود رکھتی ہے نا، ایک حدود رکھتی ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اس کے اکارڈنگ کام کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. یہ نہیں کہا ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت کور اپ کریں تو نا اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے کچھ دیکھنا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. لیکن بس ایک باؤنڈری سیٹ کر دی ہے کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ بس اس کے اکارڈنگ کرنا ہے. اب دیکھیں سب سے فرسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہے مزہ بھی حیاتار ہو سکتا ہے. یعنی ہم نے اپنی گفتگو میں وقار، مزاح کی حدیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. حدیں ہوتی ہے نا، یعنی باؤنڈریز ہیں. کچھ بھی ہمارے دین اسلام نے ہمیں نہ صرف نماز، روزہ اور عبادات سکھائی ہے بلکہ لب و لہجہ، گفتگو اور حتیٰ کہ مذاق جو ہے یعنی مذاق کے بھی آداب سکھائے ہیں. جو ہے نا یہ کچھ جو کفار تھے تو وہ نا مسلمانوں کو آ کر یہ بات کہتے ہوتے تھے کہ نا جو تمہارا نبی ہے، دیکھو یہ کیسا نبی ہے کہ اس نے تمہیں بیت الخلاء واش روم جانے کے بھی دعائیں بتائی ہیں اور جانے کے بھی آداب بتائے ہیں. تو پھر صحابی رسول نے کہا کہ ہاں بالکل، کیونکہ اللہ کے رسول کو طہارت پسند ہے اور ہمیں تو اس چیز میں بھی ثواب ملتا ہے. ہم تو رات کو سوتے بھی ہیں نا جو ہے تب بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. ہم لوگ تو جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں تو ہر ایک کام پر اجر ملتا ہے. یعنی ہم دیکھیں اب بیت الخلاء جانا جو ہے وہ مطلب ایک وہ معیوب عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس کے بھی آداب بتائیں کہ اگر ہم واش روم جانے کی دعا پڑھیں گے، باہر آنے کی دعا پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا، ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم دیکھیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو جو ہے وہ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں، یعنی کتنا آپ کا ٹائم عبادت کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو سارا دن رات عبادت کرتے ہیں. کہتے سوتے نہیں ہو؟ کہتے سونا بھی ہمارا عبادت ہی ہے. تو نا وہ کہتے ہیں یہ کیسے مطلب سونا عبادت ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر باوضو ہو کے رات کو سوئیں گے، وضو کر کے اور رات کے اذکار وغیرہ پڑھ کر سوئیں گے اور پھر صبح جو ہے فجر ٹائم اٹھیں گے، رات عشاء کی نماز اذکار پڑھ کے اور پھر سوئے، تو رات ہماری جتنے بھی سوئے نا ہماری عبادت میں گزری ہے. فرشتے ہمارے یہاں پہ پہرے لگائیں گے. اگر وضو کر کے ہم سوئیں گے تو وہ پہرا لگائیں گے، تو وہ بھی عبادت میں کنسیڈر ہو گیا. تو جب صبح اٹھ کے فجر نماز ادا کی تو پوری رات کا ثواب وہ آپ کو مل گیا ہے.
تو یہ دیکھیں اسلام ہمیں اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ ہمیں ہر بات سکھاتا ہے، ہر ایک چیز. تو اس نے ہمیں ہماری باؤنڈریز کچھ سیٹ کر دی ہے کہ آپ نے کس طرح رہنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی جیسے کوئی ہے تو آپ نے بالکل جب کوئی اسلام میں داخل ہو گیا ہے یا اس نے کوئی اپنی وہ بالکل چپ کمرے میں بند ہو کے وہ اس طرح بیٹھ گیا ہے. بلکہ دونوں میں افضل اچھا کیا کہ افضل کون ہے. ایک بندہ جو ہے وہ جو دنیا سے کٹ کر بہت دور کوئی ویرانے میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں رہ کر ان لوگوں کے تانے ان کی ساری باتیں برداشت کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا من کر رہتا ہے، یہ دنیا کی رون کے سب کے باوجود اللہ کا من کر رہتا ہے. تو افضل کون ہے؟ تو کہا گیا وہی افضل ہے جو اس مشکلات اس دنیا میں رہ کر اللہ کا من کر ہو. علیحدہ ہو جانا، وہ جو علیحدہ ہو کر بالکل بیٹھ جانا یا وہ کہہ لیں گے نا بہت دور تنہائی میں عبادت کرنا، اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے اندر رہ کے ان کو بھی خود بھی سیکھیں اور ان کے اندر بھی شعور لے کے آئیں. دیکھیے خود کی ایک تو بندے نہیں ہوتی، ہمارے اوپر نا دو حق ہے. ایک ہے ہم خود کی عبادت کریں یعنی ہماری عبادت کا ہم سے سوال ہوگا، اور دوسرا ہم پر امت مسلمہ جو ہے نا یہ کسی اور امت کا نہیں تھا لیکن امت مسلمہ کو یہ بھی ایک کام دے دیا ہے نبیوں والا کام. نبیوں والا کون سا کام ہے؟ انہوں نے اپنی بات کو یعنی انہوں نے جو پیغام حق ہے نا جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے یہ کام ہمیں دے دیا ہے. پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ ہر دور میں انبیاء آتے ہوتے تھے لیکن اب انبیاء کا دور ختم ہو گیا. اب امت مسلمہ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی حق بات سنے اس کو پھیلائے اور برائی کو روکے. تو یہ ہمیں انبیاء وہ کام ہمیں دے دیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، وہ اپنی عبادت سیلف عبادت تو وہ سارا کر رہا ہے، اس کا اجر تو اس کو ملے گا، لیکن اس میں جو دوسرا حق ہے نا دوسروں تک پہنچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی تم پڑھ لو نا، ایک آیت بھی سمجھ لو تو اس کو آگے پہنچاؤ. یہ جو ہے نا اس کو یہ اتنی وعید ہے کہ آگے نہ پہنچانے والوں کے لیے. اگر آپ نے کچھ اچھا سیکھ لیا ہے تو آپ لازمی اسے آگے شیئر کریں، اسے لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ جو سوشل میڈیا کا جتنا دور ہے نا اس میں یہ چیز ہے کہ جتنا برائی پھیل رہی ہے نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو دوسرے کو جو اچھائی ہوتی ہے نا اس کو پھیلانے نہیں دیتے کہ اس کو بہت لوگ روک کر رکھ لیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں اگر میں نے شیئر کر دیا تو لوگ کہیں گے پہلے تو اس طرح تھی اب کیا ہو گیا، اب تو ایسی اچھی اچھی باتیں شیئر کرنے لگی ہے. آپ کا جو عمل ہے نا آپ کا اپنے رب کے ہاں ہوگا. اگر آپ پہلے بری تھی آپ اچھی بن گئی ہیں تو آپ کے رب کو پتا ہے نا. دیکھیں آپ نے حساب کس کو دینا؟ آپ کی دنیا والوں کو تو نہیں دینا نا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کیسا ہے، انسان برا ہے انسان اچھا ہے. آپ اس کی رضا کے لیے جو بھی آپ کو اچھی بات پتہ چلی ہے نا آپ شیئر کرنا اسٹارٹ کریں اور کوشش یہی کریں برائی. میں نا ابھی کل پڑھ رہی تھی ہمارا بھی لیکچر تھا اس میں بھی نا ساتھ نے بھی یہی بتایا کہتے ہیں کہ نا جب یہ قتل کا تھا وہ مطلب بیان وغیرہ وہ شرائط تھی تو یہ تھا کہ قتل جو ہے نا جو بندہ اب قتل حرام ہے نا، مسلمان کو اگر قتل کرتا ہے تو وہ حرام ہے اور اس کی سزا جو ہے نا وہ شرک کے برابر ہے، یعنی وہ بندہ ابدی جہنمی ہوگا. اب دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا وہ قتل کرتا ہے نا تو اس کو جو ہوگا وہ جو گناہ ہوگا نا سب سے پہلے جو قبیل نے جو قتل کیا تھا نا اس کو گناہ اس کا ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو فرسٹ قتل جو سٹارٹ ہوا کبھی اس نے سٹارٹ کیا تھا قبیل نے تو اس کو گناہ ملتا رہے گا. یعنی جو گناہ اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا ہے کہ گناہ جاریہ جو ہوتا ہے نا جس نے فرسٹ سٹارٹ کیا ہوتا ہے نا گناہ اس کو بھی اس گناہ کا جو سزا ملتی رہتی ہے. تو قتل جس نے پہلے سٹارٹ کیا دنیا میں جتنی دفعہ قتل ہوں گے نا جتنا ہوگا تو اس کو گناہ ملے گا، کبھی کو گناہ ملتا رہے گا. یہ چیز ہے کہ ہماری جو ہوتا ہے نا کچھ ہماری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو اگر اس کو ہم لوگوں نے صدقہ جاریہ کے طور پہ اگر کرنا ہے نا تو ایسی چیزیں دیکھیں آپ سانگ سن رہی ہیں آپ کچھ کر رہی ہیں تو پھر اسٹیٹس نہ لگایا کریں، اس چیز سے بچیں کہ اس کو آپ خود سے تو اوائڈ کر سکتی ہیں نا. دیکھیں آپ آہستہ آہستہ آپ رک گئی، آپ نے جو ہے آپ کو ہدایت آ گئی آپ، لیکن جو آپ نے پھیلائی ہوں گی آگے چیزیں وہ ساری کچھ جو ہوں گی آپ کی توبہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ نے سچی کی ہوگی پھر تو اللہ تعالیٰ وہ اس کو مٹا دیں گے ساری چیزوں کو. لیکن اگر آپ کو موقع ہی نہ ملا اور آپ کی جو بھی آپ نے شیئر کیا ہوا چیزیں جو بھی کی ہوئی تو اس کا آپ فوت ہو گئی کوئی تو آپ کو گناہ ملتا رہے گا نا اس کا. ایسے جو گناہ جاریہ ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں اپنے اسٹیٹس پہ کچھ بھی آپ نے لگانا ہے تلاوت لگا دیا کریں. اتنی ساری بات تلاوت ہے، حدیث ہے، قرآن آیت ہے، کچھ بات ہے یہ لگا دیا تو ضرور آپ نے مطلب ہم نے وہ چیزوں کو کرنا ہے کہ جو برائی ہی پھیلا رہی ہے برائی خود سن رہے ہیں خود کر رہے ہیں اس کو اپنے تک محدود رکھ لیں. خود بچنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کریں لیکن دوسروں کو اس پہ اپنے لیے گناہ جاری نہ کریں.
یہ چیز ہے. اب یہاں پہ ہے کہ زبان وہ دروازہ ہے جو یا تو دلوں کو جوڑتا ہے یا توڑتا ہے. اب دیکھیں زبان جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو نا تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون سی 2 چیزیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ایسے ہاتھ لگا کے یہ زبان اور اپنی شرم گاہوں کی، اگر یہ ان 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دے دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دیکھیں ہماری جو زبان ہے نا، آج ہم لوگ بول رہے ہیں نا، لیکن روز قیامت جو ہوگی نا یہ زبان خاموش ہو جائے گی، ہمارے جسم کے اعضاء بولیں گے. تو آج اس زبان کو ہم جتنا کنٹرول کریں، یہاں سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبان سے جب بھی کوئی الفاظ نکلے تو حق اور سچ ہو، ہماری زبان سے برے نے الفاظ نہ نکلے. یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ مذاق کرتے رہتے ہیں نا کہ بھائی میں نے جس مذاق کیا تھا، لیکن مذاق میں بھی اگلے کی اتنی دل آزاری کر دیتے، اتنا کر دیتے ہیں کہ نا جو ہے وہ اگلا مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ آپ کی وجہ سے اگر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ مذاق میں بھی آپ نے اس کا اتنا دل دکھا دیا ہے، تو وہ کیا ہوا؟ آپ کو اس کا گناہ ملے گا. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مذاق تھا، بھائی دوستوں میں تو مذاق ایسے چلتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھیں مذاق میں جو ہے نا اگلے کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. اس میں ہم پوائنٹس دیکھیں گے کہ ہمیں مذاق کیسا کرنا چاہیے. ہماری زبان جو ہے نا اس میں حیا ہونی چاہیے. یہ نہیں ہم نے آنکھ اور لباس کو جو ہے وہ کر لیا، اچھا کر لیا، آنکھ بھی اپنی پاک کر لیا، مطلب آپ نہیں دیکھ رہے، لباس بھی ہمارا ٹرینڈ ٹھیک ہے، اچھی ہو گئی ہے، اچھا پہن لیا ہم نے، پائے وغیرہ پہن لی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی ہم نے بول رہا ہے ہمیں تو ہم آگے سے اس کو ایک وہ کہہ رہا ہے نا، ہم 2-4 اس کو آگے سے سناتے ہیں کہ، اور آگے سے بھائی یہ آگے کہتے ہیں اگر کسی نے مجھے ایک سنا نا میں 2-4 آگے لگا کے سناتا ہوں، بڑے بڑے فخر سے کہتے ہیں. لیکن یہ چیز جو ہے نا فخریہ بات نہیں ہے، یہ خود کو دیکھنے کی بات ہے کہ ہم لوگ خود کو آج کس اسٹیج پر لے کر جا رہے ہیں. یہ دیکھیں جو ہے نا یہ آپ ہمیں نا جب تک یہ یاد رہے گا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدلے کا نا جو اگر آپ سے کسی نے مطلب ایک تھپڑ کسی نے مارا ہے تو آپ اس کے اتنا ہی تھپڑ مارے، کیونکہ اگر آپ سے زیادتی ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ کو زیادتی کا بدلہ لے گا. دیکھیں اگر کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، وہ اس میں کتنی سپیڈ سے مارا ہے، کتنی زور سے مارا ہے، کتنا وہ دور سے مارا ہے، جتنا بھی آپ اتنا مار سکتے ہیں. آپ پورا تو پیمائش تو کرنے نہیں لگے کیونکہ کسی نے کتنا آپ کے تھپڑ مار کتنا ہے. بدلہ کی اجازت ہے، یہ نہیں اسلام میں بدلے کی اجازت نہیں ہے، اجازت ہے لیکن اتنا ہی. جیسے کسی کا قتل ہے تو پھر مسلمان قتل ہے تو اتنا ہی کے ساتھ اس کو اتنا، اس سے زیادہ نہیں. اس طرح جو ہے نا یہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اتنی جاتی ہے نا تو آپ بھی اس کے ساتھ اتنی انچ 1 انچ بھی زیادہ نہیں اضافہ کریں گے. ہمارے پاس انچنگ یہ سارے کچھ حساب کتاب تو ہو نہیں سکتا. تو بہتر یہی ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے نا اللہ پر چھوڑ دیں، معاف کر دیں اس کو، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں پتہ نہیں کتنے گناہ دن میں کرتی ہوں، تو میں اگر میں یہ برائی میں نے کسی کو معاف کر دیا اس کے بدلے اللہ مجھے معاف کر دے. کیونکہ ہم جو بدلے کا یا تو ہم نے پورا بدلہ لے، یا تو ہمیں پتا ہو کہ اگر کسی نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی اور میں اس کا اتنا بدلہ لوں گی تو ہاں برابر ہو جائے گا، پھر تو لے بدلہ. لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ نہیں، آپ ایکسٹرا مطلب کر سکتی، آپ سے زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انصاف پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ترازو کے میں جو ایسا نہیں ہوگا کہ اونچ نیچ ہو جائے گی، بھائی کسی نے زیادہ کیا کسی نے تھوڑا، پہلے تو اس نے شروعات کی تھی نا، آپ نے 2 ایکسٹرا بھی مار دی تو کوئی مسئلہ نہیں، شروعات اس نے کی، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا ترازو میں ایسا نہیں ہوگا. اگر کسی نے 1 مارا ہے تو آپ بھی بدلے میں اس کے 1 ہی ماریں گی. اگر زیادہ کم کتنا بھی کیا نا تو وہ آپ کو پھر آپ پھر زیادتی پھر ہو جائے، پھر آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کیا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو پھر اس چیز کا گناہ ملے گا. ایسا یہ چیز ہے، اسلام ہمیں ایک ایک انصاف کے ساتھ ہمیں جو ہے نا وہ حکم دیتا ہے کہ انصاف کے ساتھ کام کرو. تو پھر بہتر کیا ہے کہ جب آیت بھی آتی ہے نا کہ جب کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کو جو ہے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم معاف کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. آگے یہی آیت میں جو ہے نا قرآن میں یہ بات آیا ہوا ہے کہ آپ معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. تو دیکھیں نا جو ہم نے زیادہ بہتر ہے جس میں ہمیں خطرہ ملے، اگر معاف کرنے میں ہمارا تو کچھ نہیں جانا، لیکن ہو سکتا ہے وہی ہماری نجات کا باعث بن جائے. ہو سکتا ہے نا ہمیں کوئی چھوٹا عمل ہمیں نہیں لگتا ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ چھوٹا عمل کون سا چھوٹا عمل ہمارا اللہ تعالیٰ اس کی بدلے ہمیں کون سی چیزوں سے بچا رہا ہے. جنت میں ہم کس عمل کے بدلے جنت میں اور کس عمل کے بدلے ہم جہنم میں چلے جائیں. اس لیے خود کو جو ہے نا اپنی زبان پہ اتنی کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے وہ فضول باتوں میں نہیں لگانا، ذکر اذکار کریں، اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں سیکھیں. اچھا دوسری بات یہ آ گئی کہ نا زبان جو ہمارے نا وہی بات کرے گی جو ہم لوگ سنیں گے. یہ جو کان اور آنکھیں ہے نا یہ وہ بات ہے، یعنی کان سے دروازہ، آنکھ کا دروازہ ہے، اسی طرح کان کا جو ہم لوگ سنتے اور دیکھتے ہیں نا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زبان کرتی ہے، وہی بولتی ہے. جو ہم لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں نا، ہم لوگ نے کہہ دیا نا کہ بھائی اگر میں کوئی چیز دیکھ رہی ہوں، بری چیزیں دیکھ رہی ہوں نا میں،
تو یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کی زبان سے کہیں نہ کہیں وہ الفاظ آ رہے ہیں. اگر آپ اچھی چیزیں دیکھتی ہیں نا تو آپ کی مائنڈ اور وہ اسٹور ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح کی ہم چیزیں دیکھتے ہیں، جس طرح کی ہماری کام کرتے ہیں نا، سنتے ہیں جس طرح کے، سننے کا بہت اثر کرتا ہے. جو دیکھیں جو پہلے لوگ تھے، جو کافر لوگ، جو کفار تھے، ان پر بھی قرآن سننے سے بہت لوگوں پر اثر ہوا. تو یہ چیز ہے کہ سنا، سماعت اور جو بصارت ہے، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو ہم کام دیکھتے کرتے ہیں نا، ہمارے دماغ میں وہ اسٹور ہوتا ہے اور پھر زبان ہماری وہی بولتی ہے. یہ چیز یاد رکھو. اور ایٹ دی اینڈ ہمارا جو اختتام بھی ہوگا نا، وہ بھی ان چیزوں پہ جو ہم دیکھتے کرتے ہیں. یہ معمولی نہ سمجھیں. اگر میں کچھ برا چیز دیکھ رہی ہوں نا، تو میری اس میں لائف میں کوئی جو اثر نہیں ہوگا اس کا، بالکل نہیں. آپ کی لائف پر اس کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت، کہیں نہ کہیں آپ کو اثر ہو جائے گا اس کا. حتیٰ کہ آپ اس کے توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، اپنے پچھلے گناہوں پہ معافی مانگ لیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ پچھلے معاف کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کی کہیں نہ کہیں اس پہ لائف پہ آپ کے اثر ہوں گے کہیں نہ کہیں. صرف یہ نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا نظر کے گناہ میں نا، جو ہے میں نے یہ بھی پوائنٹ ڈسکس کرنا تھا کہ ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں تنہائی میں کوئی بھی بات دیکھ لیتی ہوں، کہ میں جیسے ویڈیو دیکھ لی، فون ویڈیو ہے، کوئی بھی ہے ویڈیو دیکھ لی، میں خود ہی دیکھ لوں، میں کون سا جو فزیکل ایسا ہے یا کچھ بھی ہے. لیکن یاد رکھیں جو آپ کی جو اس پہ نا اثر پڑتا ہے آپ کے جو باڈی پہ، اس طرح آپ چیز دیکھتے ہیں نا، آپ کی باڈی اس طرح ریئیکٹ کرنے لگ جاتی ہے، پھر آپ کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں. آپ اس لیے آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ نا جو ہے آپ نے دوسروں چیزوں کو دیکھنا، دوسروں کے ساتھ اگر کیا نام ہے کوئی ایسی چیزوں کو دیکھنا، بلکہ ایسی ویڈیوز، ایسی جو ہے چیزوں سے بھی بلکہ خود کو بچانا ہے. نکاح کو ایسی چیزوں، ایسی آئی کوئی چیز تو فوراً سے کیا کرتے ہیں، اسکرول کرتے ہیں، اس کو نہ دیکھیں. کیونکہ جتنا دیکھیں گے ہمارے اندر خواہشیں پیدا ہوں گی، خواہش پیدا ہوگی تو پھر فزیکل اٹریکشن پھر خود بخود ہی کوئی نہ کوئی ایسے راستے بنتے ہیں اور ایسا ہوگا. تو یہ ساری نکاح اور اکان ہوگی، اسمارٹ اور بصارت، یہ دونوں چیزوں سے اسٹارٹ ہوگا سارا. اچھا، فرسٹ جو پوائنٹ ہے گفتگو میں وقار، دل میں حیا. جیسے ہے اب آن لائن چیٹس ہیں، گروپس وغیرہ ہیں، کلاس روم کے گروپس ہیں جیسے جو بنے ہوئے ہیں آن لائن جو ہے. اب کیونکہ کو ایجوکیشن ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، بات چیت وغیرہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ بھی اکثر جو ہے نا، میں نے خود دیکھا ہے، کیونکہ میں خود یونیورسٹی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، تو مجھے یہ چیزوں کا بہت مطلب اندازہ ہے کہ بے شک وہ گروپس ہوتے تھے، مطلب چیٹ سے گروپ میں ہی ہوتی، لیکن یقین کریں کہ اس طرح کے الفاظ اور کوئی اس میں ان میں نا یہ چیز نہیں تھی کہ لڑکا لڑکی سے بات کر رہا ہے یا لڑکی لڑکے سے بات کر رہی ہے. نہ لڑکیوں میں وہ حیا تھی، نہ تمیز تھی، نہ لڑکوں میں تھی. لڑکوں نے تو پھر کیا ہی کرنا ہے جب لڑکی خود ہی یہ چیز کر رہی ہے اس طرح آگے سے وہ بدتمیزی کیا مذاق میں بندہ کرنا نا انہوں نے، مطلب ہاں بھائی مذاق ہے، کوئی فرینڈس ہیں تو کوئی نہ کوئی مذاق سے چلتا ہے. لیکن جو ہے نا یہ یاد رکھیں گے جو حیادار جو لڑکی ہے نا اس کو، اور وہ پتہ لگ جاتا ہے جب آپ ایسی باتیں نہیں کریں گے، آپ ایسے کریں گے نا تو لوگ آپ کو اپروچ بھی نہیں کریں گے. آپ کو جو ہے لوگ دیکھیں پتہ کہیں کہیں. حالانکہ میں خود یہ چیز، کیونکہ میں آپ لوگوں کو جو چیز بتا رہی ہوں تو میں نے خود یہ چیز کی ہے، دیکھی ہے. اگر کیونکہ یونیورسٹی کے میں نے جو 4 سال جب اس میں گزارے ہیں اس میں دیکھا تو نا یقین کریں کوئی ایک جو ہے ہمارے کلاس فیلو بھی، مطلب انہوں نے بھی نہیں اس طرح کے، باہر سے تو دور کی بات ہے نا، کلاس فیلو تک نے بھی نہ کبھی اس طرح ان باکس میسج نہیں کیا یا نہیں اس طرح نہیں کیا. تو یہ چیز تھی کہ ان کو پتا، حالانکہ یہ چیز ہو جاتی ہے، پتا تھا ان کو، انسان کی نا یہ چیزوں سے پتہ لگنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ورنہ ہماری کلاس میں کوئی ایسی بچی نہیں تھی اسٹارٹ میں جب نیو مطلب ایڈمیشن وغیرہ ہوتے تھے تو ہر لڑکی کو لڑکوں نے میسج کیے، اس پہ پتہ اس طرح ہوا. ہاں اگر میسج آتے ہیں کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایسے تو بلاک کریں کسی سے بات ہی نہ. تو یہ چیز تھی، لیکن الحمدللہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر تو میں یہی آپ لوگوں کو بات کر رہی ہوں کہ نا آپ لوگ بھی نا مطلب کوئی بھی آپ کو اپروچ کرے تو آپ خود کو پہلے دیکھیں. اگر تو آپ میں فالٹ ہے کچھ، مطلب جیسے آپ نے اگر اپنی باڈی لینگویج ایسی ہے یا آپ کی زبان ایسی ہے کہ آپ ویسے حیا ہے سارے، لیکن آپ لڑکوں سے ایسی ہنس منس کے باتیں کرتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، تو پھر وہ آپ کا پردہ ہے جو بھی ہے وہ تو پھر کہیں کا نہیں رہا نا. یہ چیزیں ہم نے حیا اس میں لے کر آنی ہے. اچھا، ہماری زبان جو ہے اس کا استعمال جو ہے نا وقار کے ساتھ ہونا، وقار بنا ہونا چاہیے. پھر ایموجیز اور جوکس ہیں اس میں اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. بات چیت میں اخلاق اور ادب ہمارے ہونے چاہیے کہ نا کسی کو کیسے نہیں ہے، لیکن نا کسی نے آپ سے آگے نہیں پوچھنا، کسی نے آپ کو نہیں کہہ دینا. ہاں کوئی سمجھا سکتا ہے، کوئی دوست اگر اچھی ہوگی تو آپ کو ایک دو بتا دے گی، لیکن آپ تب تک نہیں بدل سکتے جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے. جب تک آپ ہر ضرورت کے تحت، دیکھیے نا اب اتنا ہو گیا ہے نا کہ ضرورت کے تحت آپ بات کر سکتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے
لیکن یہ یاد رکھیں کہ نا جو ہے ہر انسان کو نا یہ پتا ہے کہ وہ کون سا کام غلط کر. میں نے پہلے بھی یہ چیز آپ لوگوں کو بتائی تھی نا کہ انسان کو یہ پتہ ریئلائز ہونے لگ جاتا ہے کہ جو اگر غلط کام کرے نا وہ دل میں ایک ہٹت سی پیدا ہو جاتی ہے, ایک دل میں نا ایک اس کو پتہ لگنے لگتا ہے میں یہ کام غلط کر رہی ہوں, میں گناہ کر رہی ہوں. تو جو چیز پہ آ جائے نا جس پہ کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, تو پھر صحیح کو چوز کر لیں, پھر غلط کو چھوڑ دو. اس چیز کو نا لے کر آئیں انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں گے کہ جو ہے وہ سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے, نرم گفتار تھے, حیادار تھے, مسکراتے تھے. وہ بہت زیادہ جو ہے کھلکھلا کے ہنستے نہیں تھے, مسکراتے تھے بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا جو ہے بہودہ مذاق نہیں کرتے تھے. اچھا اس میں نا مجھے وہ بات یاد آ گئی, میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ نا حضرت علی اور نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا دونوں نا کھا رہے تھے, کھجورے کھا رہے تھے. تو جو ہے وہ کھجورے کھا کے نا گٹیاں مطلب اپنے سامنے رکھتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت علی بھی. تو حضرت علی کو شرارت سے انہوں نے کیا کیا, اپنی ساری گٹیاں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ساتھ ملا دی نا. تو بعد میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اشارہ کرتے نا, یعنی دیکھتے کہ دیکھو آپ نے اتنی ساری کھا لی, میں نے تو کھائی نہیں ہے نا. تو نا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اے علی تمہیں اتنی بھوک لگی تھی کہ تم نے تو گٹلیاں بھی کھا لی ہیں. مطلب یہ دیکھیں ان کا مذاق کا انداز دیکھیں, مطلب انہوں نے مذاق کیا نا تھوڑا, لیکن کہ تم نے تو گٹلیاں بھی کھا لی. چلے میں نے تو گٹلیاں یہاں پہ رکھ رہی ہیں, تمہیں اتنی بھوک لگی تو تم نے گٹلیاں بھی کھا لی. تو یہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے ہوتے تھے, یہ چیز نہیں تھی. ایسے یہ تھا کہ ایک دفعہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کہا کہ جو جنت میں نا جو ہوں گے نا وہ اونٹ جو ہے نا مطلب اونٹ جائیں گے نا, یعنی جو ہوں گے جو وہی جائیں گے. تو نا وہ اونٹنی جو ان کی اس کی تھی اونٹنی تھی جو اس طرح وہ نا مطلب ایسے رونے لگی اس طرح کہ نا شاید یہ نہیں جائیں گے نا. تو اس کو اونٹنی کا بچہ تھا اس طرح کر کے, تو وہ رونے لگی کہ بھائی جو ہے ہاں بلکہ نہیں یہ کہا تھا کہ اس جنت میں جائیں گے نا, جب بچے جائیں گے یعنی اونٹنی کے جو بچے ہوں گے نا وہ جنت میں جائیں گے, اس طرح سارا کچھ تھا. تو جو اونٹ تھا وہ رونے لگے کہ میں تو نہیں شاید جاؤں گا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کہا کہ تم بھی تو کسی کے بچے ہو نا, یعنی وہ مزاق اس انداز میں کیا تھا کہ یہ کہا تھا کہ نا مطلب اونٹنی کے بچے اونٹنی, اب وہ اونٹ کسی کا تو بچہ آگے ہوگا نا, یعنی کسی نہ کسی کے تو آگے وہ اولاد ہوگی, کسی کا ہوگا. تو وہ اوبیسلی وہ بھی تو جنت میں جائے گا, لیکن وہ صرف بات کرنے کا اس طرح انداز ہو گیا کہ وہ صرف اونٹی کے بچے مطلب جو بھی ہوں گے وہ جائیں گے. تو اس طرح مطلب کچھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ایسے انداز میں ایسی گفتگو میں نرمی بھی ہوتی تھی اور اس میں جو مزاح بھی ہوتا تھا. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شمار کی جا سکتی تھی, یعنی اتنا ایسا بولتے تھے نا کہ جو ہے کہ ان کی باتوں ویسے بھی یعنی کہتے تھے ان کے بات کو کاؤنٹ کیا جا سکتا تھا, یعنی کہ اتنا وہ آرام سے نرمی سے اس طرح مطلب بات کرتے تھے کہ اس باتوں کو شمار کیا جا سکتا تھا, نرمی تھی ان کی باتوں میں. اچھا یہاں پہ اسلام کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں کہ مذاق حرام ہے؟ نہیں, اسلام مذاق کو حرام نہیں کرتا, بلکہ حد میں رہنے والا, سچ پر مبنی, بے ضرر مذاق پسند کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے ہنسی مذاق فرمایا, بچوں کے ساتھ مسکرائے, اہل بیت سے ہنستے کہتے رہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غیبت, جھوٹ, تحقیر یا فحش الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے. ایک تو باؤنڈریز میں رہ کر ہم نے مذاق کرنا ہے, اور دوسرا سچ پر مبنی ہو. ٹھیک ہے, سچ پر مبنی یعنی جھوٹ نہیں اس میں شامل ہو, اور دوسروں کو ایذا دینے والا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب کہاں سے آتی ہے بے حیائی, کہاں سے آتی ہے, کس چیزوں میں بے حیائی آ سکتی ہے؟ جو ہمارے جو مذاق میں ہوتے ہیں نا اس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں, جیسے اب جسمانی اشارے جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے ایسی جو یوز کیے ہوتے ہیں نا یا ایموجیز میں ہے کچھ کہ اس طرح کی جو یہ یوز کر لیتے ہیں کہ ہمیں خود کو بھی عجیب فیل ہوتا ہے, تو پھر لڑکے آپس میں کر رہے ہوتے ہیں, لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ایسے یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی جملے ایسے بول دیتے ہیں جیسے لڑکیاں بھی لڑکوں کو بھی جانی جانو, یہ جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ لڑکیاں آپس میں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ یہ جملے جو ہے نا یہ ٹھیک ہے لڑکے لڑکے آپس میں اگر مطلب ایسی بات ہے, یہ لڑکیاں لڑکیاں آپس میں ہیں تو لیکن فرینڈ ایز اے فرینڈ وہ بھی پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آپس میں اس طرح, بھائی دوست ہے تو کچھ نہیں ہوتا. اور یہ بھی ایسے کہ جسٹ جوکنگ یار, مطلب یہ بھی اکثر ایسے ہوتا ہے, کوئی اگر کسی کو کوئی چیز ایسے کہہ دی نا اگر اس نے برا مان لیا تو آگے سے یہی بہانہ ہوتا ہے جسٹ جوکنگ یار, بس ہم تو مذاق کر رہے تھے, یہ جو چھوٹے سے مذاق ہے تم تو ابھی سیریس ہو گئے.
اب بندے کو اگلے بندے کو دیکھنا یہ تو چاہیے نا کہ آپ مذاق جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں نا، یعنی اگلے کو ایک تحقیر کرے، آپ کو اس سے اتنا زیادہ ذلیل کر دیا آپ نے، اس کو سب دوست سارے دوست بیٹھے ہیں اور ایک بندے کو لے کر بیٹھ کے اس کی ہر برائی ہر چیز کو دنیا کے سامنے آپ کھلا رہی ہیں اور بعد میں کہتے ہیں بھائی کہ کیا یہ چیزیں ہمیں خود کو دیکھنی ہے، ہمیں خود کو بدلنا ہے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھنے بدلنا ہے، سب سے پہلے ہم نے خود کو بدلنا ہے. جب ہم خود بدل کے جب ہمیں لگا ہم نے یہ چیزیں ہماری اندر چینج ہو گئی تو پھر دوسروں کا آہستہ آہستہ بتانا اسٹارٹ کریں. ابھی ہم نے سوشل میڈیا پر جو گفتگو ہے اس پہ کس طرح کی حد کون سی چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. اب دیکھیں جو ہے وہ باؤنڈریز اپنی سیٹ کرنی ہے نا، جیسے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ جب ہم نے بات کرنی ہے، کوئی بوائز ہے، کوئی بھی ہمارا کلاس والے کوئی بھی ہے، تو ہم نے اس پہ ایسی امیجز یوز نہیں کرے. خاص طور پہ یہ جو نیچے ہائی مدد کیے ہوئے ہیں نا کچھ یہ تو مطلب نہ یوز کریں. اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جو مطلب ایسے ہیں کہ جس میں نا وہ ایسا فیل ہو آپ سمپل اپنے ٹیکسٹ کو رکھیں، ٹھیک ہے. جو ہے تھوڑا بہت ہنسے والا جو ایموجیز ہے وہ کبھی کبھار مطلب یوز ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اپنے آپ کو نا اتنا کریں کہ جو آپ کو خود کو دیکھیں یہ نارمل ہمارے لیے نارمل لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ عادت ہو جاتی ہے نا، جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے کہ چیزیں یوز کریں وہ نارمل ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن نارمل نہیں کرنا خود کو. وہ اگر یہ سوچ کر یہ نہیں کرے کہ سارے لوگ کر رہے ہیں تو وہ چیز نارمل ہو گئی تو بس اب ختم، یہ چیز صحیح ہے. مطلب اگر سب کر رہے ہیں نا تو وہ چیز حق ہو گئی، یہ چیز نہیں ہے. حق ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کوئی ایسا ایکٹ ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق ہے تو ہم کریں گے، نہیں تو ادروائز ہم اس کو خود کو جو ہے اس چیزوں سے بدلنے کی کوشش کریں گے. افسوس ہے حیا کو پرانا اور اسمارٹنس کو اسمارٹنس سمجھا جا رہا ہے. مینس فن میں فلرٹنگ اور ولگر کنٹینٹ جو ہے وہ شامل کیے جا رہے ہیں. آج سے مینس بھی بنائی جا رہی ہے نا جو استغفر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اتنی بے حیائی میں اور عجیب، مطلب وہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں لیکن مذاق میں بھی حیا ہے ہی نہیں. اتنی عجیب مطلب وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے کو خود کو جو حیا والی لوگ ہوں گے نا ان کو تو دیکھیں گے واقعی حیا آئے گی، ان کو جو شرم آئے گی وہ دیکھنے سے، اور جن کے لیے جو چیز مطلب نارمل ہو جاتی ہے بھائی مذاق ہے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بس، تو وہ چیز ان کے لیے نارمل ہو جاتی ہے پھر. لیکن ہم نے اپنے اندر یہ چیز دے کر آنی ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز ہر چیز نارمل نہ ہو. یہ آگے وہی لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ بات ہے کہ اپنے مزاج جو ہے وہ غیر ضروری بات چیت نہیں کرنی، لیکن مسکرانا ہے تو اتنا یعنی یہی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ایسے ہنس کے پبلک میں تو خاص طور کوشش یہی کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم نے بہت ہنس کے ایسی بات مطلب مسکرانا ایسا نہیں ہے. ہر مذاق کا حصہ نہ بنے، خاموشی بھی وقار ہے. دیکھیں ہر مذاق کا حصہ نہیں بنا، ہمیں دیکھیں اگر کوئی مذاق کر رہا ہے تو کوشش کریں اپنے آپ کو اس چیزوں سے الگ کر لیں، نہ جواب دیں نہ اگر آپ کو چیز اچھی نہیں لگ رہی تو آپ نہ جواب دیں، آپ اٹھتے ہیں وہاں سے. تو جو ہے ہر چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ بھائی پیاس ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی جائزہ نہیں. آگے جو ہے اپنے لڑکوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ کسی بہن سے مذاق کرنے سے پہلے سوچے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہونے دوں گا. فلرٹنگ، فن ٹاک اور دس ٹائم پاس یہ قسم کے جملے جو ہے وہ دوسروں کی عزت پامال کرتے ہیں. دیکھیں جو ہے لڑکیوں کو اپنا خیال رکھنا ہے، لڑکوں کو اپنا خیال رکھنا ہے. لڑکے جو کام کریں گے نا ان کو پھر اس کا جو ہے خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا نا، کیونکہ اگر وہ کسی کے ساتھ جیسے ٹائم پاس ہے اس کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو مذاق بنا رہے ہیں لڑکی کے کسی کا بھی، تو وہ کل کو اس کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. کل کو کوئی اور اس کی بہن کو، بیٹی کو، ماں کچھ کسی کو کہہ رہا ہوگا، کیونکہ جو ہم لوگوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، جو ہمارے عزیز رشتے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بہت وہ عزیز ہوتے ہیں، بہن جیسے ہوتی ہے سارا، لیکن جو ہے یہ چیز ہے ہم خیال نہیں رکھتے. لڑکے بھی یہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے جو ہم کام کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ وہ ہمارے پاس کہیں نہ کہیں لوٹ کر آئے گا، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مطلب اس کو جو بیوی میں ہے وہ اس کو ایسی بھی مل جائے، وہ بھی پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے اور ایسے لوگ جس طرح وہ دوسروں کے ساتھ کرتا تھا تو وہ بھی پھر لڑکیاں بھی کوئی ایسی پھر مل جاتی ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے جو برا کرتا ہے اس کی برائی کا انجام تو پھر برا ہونا ہی ہے نا. ہاں اب حتیٰ کہ مطلب ایک بندہ جو ہے نا توبہ کر لینا پھر اس پہ ہوتی ہے. میں بار بار یہی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے یہ معاشرے میں یہ چیز بہت کامن کرتی ہے کہ برائی کو جو ہے نا عام کرتی ہے، اور جو عام کرنے کے بعد بھی نا جو لوگ جو ہے پلٹتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو اس کو پھر اس کو ماچھی لا کے اس کو اٹھا کے اس کو منہ پہ پھینکا جاتا ہے کہ بھائی نہیں تم ایسے تھی تم ایسے تھی. تو وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کریں، آپ جیسی تھی نا بس اتنا یہ کریں کہ میں اب خود کو بدلنے کی کوشش کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں.
جہاں پہ بھی پہلے تھی، پہلے جو بھی بات کرتی تھی، پہلے جیسے بھی تھا، اب خود کو بدلنے کی کوشش کریں. گھر میں دیکھیں، گھر میں آپ کے بھائی وغیرہ یا کوئی بھی ایسے ہیں جو مطلب ایسے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. آہستہ آہستہ جو ہے وہ چینجنگ آتی ہے. آپ کا جو ہوتا ہے نا ایک نصیحت، جیسے دیکھیں نا، اگر کسی پتھر پہ بھی بار بار اسے روز جیسے پانی اگر آبشار جو ہے وہ پتھر پہ گر رہی ہے، تو ایک دن کیا ہوگا، اس میں سوراخ ہو جائے گا. تو انسان کا دل پتھر تو زیادہ سخت تو ہو نہیں سکتا. ہاں ہو بھی جاتے ہیں، اس لیے بہت نارمل، اللہ تعالیٰ بس مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پہ. لیکن یہ کہ اگر بار بار نصیحت کی جائے، بار بار یہ کیا جائے، لیکن ایک ٹائم لمٹ، یہ نہیں اگر سارا دن بس خریدو اٹھا جاتا ہے بندہ. نہیں مطلب جب موقع بہت دیکھ کر تو بھائیوں کو جو اگر آپ کے شوہر ہیں ان کو یہ چیز نصیحت وغیرہ کی جا سکتی ہے. اب دیکھیں ایک مرد، اگر آپ وہ مرد خود کو نا مرد تب سمجھے اگر کوئی لڑکی جو ہے نا وہ اس سے اگر بات کرتے ہو اسے ڈر نہ ہو. اس یہ نہ ہو کہ اگر میں بات کر رہی ہوں تو اس کے حیا اور ادب کے رہ کر اگر وہ بات کر رہا ہے نا، کہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مرد بھی صحیح ہے. جس کے پاس آ کے عورت جو ہے نا اپنے آپ کو یہ نہ فیل کرے کہ اگر جو ہے بے شک پبلک میں بات کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو کہ نا جو ہے یہ مرد ایسا ہے، اگر اس سے بات کر لی ایسا ہوگا تو پتہ نہیں کہاں کہاں بھی بات جائے گی. ایسے ایک لڑکے کو ایک ایسا حیا ہونا اس میں اندر ہونا چاہیے کہ جو ہے اگر کہیں پہ ضرورت کے وقت نہیں اپنے اچھا صحیح اگر لڑکا مطلب ہو گیا تو اس کو زیادہ لڑکیاں بھی فضول میں زیادہ باتیں کریں اور ایسے کریں، وہ بھی ہم نے بچنا ہے. ضرورت کے تحت جیسے بات ہو گئی اس کو ہو گئی تو اس وقت بھی اس کو یہ چیز ہو کہ حیا کے دائرے میں رہ کر بات کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث نبی میں بھی یہی ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. تو خود کو یہ چیزیں کرنی ہے، یا تو خیر کی بات کرنی ہے یا خاموشی بہتر ہے یہ چیزوں پہ، تاکہ جو ہے نا جب ہمارے جواب نہیں ہو رہے نا تو کوشش یہی کریں کہ اگر یہ چیز ہمارے مائنڈ میں آ جائے کہ اگر میں بات کروں گی تو کیا ہوگا کہ نا دوسروں کی دل آزاری ہو سکتی ہے یا پھر کوئی گناہ کیسے بات ہو، تو خاموش ہے. بس جوکس کیسے کرنے ہیں ہم نے، سچ پر مبنی ہو، جھوٹ نہیں اس میں شامل کرنا. بہت ساری ایسی اس میں بھی جھوٹ شامل کر لیتے ہیں نا جو بھائی دوسروں کو ہنسانے کے لیے، دوسرے کے ہنسانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں جھوٹ نہیں. جھوٹ مذاق میں بھی جائز نہیں ہے نا، وہ تو بولنا ہی نہیں ہے. اور کسی کی تصدیق نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی کو جو ہے مذاق ایسے نہیں بنانا کہ اس کو جو ہے وہ آپ نے جو اس کو دل آزاری اس کی کرنی ہے. سننے والا شرمندہ نہ ہو. کوئی شرمندہ کیسے ہوگا، یعنی کوئی برائی اگر ذکر کریں گے تب بھی شرمندہ ہوگا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اگر تم کسی اپنے بہن بھائی کی جو بھی اس کے اگر تم اس کی کوئی ایپ چھپاؤ گے نا تو قیامت تک اللہ تمہارے ایپ چھپائے گا. تو اس لیے دیکھیں اگر کسی کو آپ کو کسی کا برائی پتہ چل گئی ہے، کچھ ایسا ہو گیا، اس نے برا کام تو بھی کیا تھا، آپ کو پتہ لگ گیا، تو اس کو ایسا پبلک کے سامنے بھی، ہاں اگر آپ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو پبلک میں تو نہیں کریں گے نا. وہ جا کے کیا کریں گے، آپ اس کو جو اس میں تنہائی میں اس کو جا کے سمجھائیں گے کہ ایسے ایسے میں نے دیکھا تھا. تو آپ نا مطلب ایسے کوشش کرو کہ نہ اس کو باقی حدیث وغیرہ کے ساتھ کس طرح بھی آپ نے اس کو جو بھی سمجھانا ہے وہ اس کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح نہیں کرنا، اس کو اتنا بھی نہیں کرنا جیسے کوئی امیر ہے تو اپنے غریب دوستوں کو اتنا کر دیں کہ بھائی اس میں تو ہے ہی نہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت غریب ہے، اس میں کپڑے ایسے پہنے ایسے کریں، بہت مذاق ایسے بھی بناتے ہیں لوگ. تو اس چیزوں سے بچنا ہے. اور مطلب جیسے اب وہی بات آ گئی کہ جنس مخالفت کے ساتھ جو ہے وہ انفارمل جو مزاج سے پرہیز کرنا ہے کہ جو جسے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نارمل ہے وہ نارمل نہیں ہوتا. اسی چیزوں سے ہم نے خود کو بچانا ہے. اب ہے حیا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولیں ہی نہیں، بلکہ بات کا انداز، لہجے کا وقار اور لفظوں کا انتخاب ہی اصل حیا ہے. وہ بات کریں جو دل کو نرم کرے، نہ کہ نفس کو جگائے. یہاں پہ نا یہ بات نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ وہ بات کریں جو دل کو نرم کرے، نہ کہ نفس کو جگائے. یعنی ہم نے کسی لڑکے سے بھی کسی سے بھی بات کرنی ہے تو ایسی بات کروں کہ یہ نہ ہو کہ وہ اس کے اندر بھی کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے، اس کی خواہش پیدا ہو جائے خود میں بھی ایسی. تو یہ بات ایسی کرنی ہے، وہ ہنسی ہنسو جس میں دل کو راحت ہو، ایمان کو دھچکا نہ لگے. بہت زیادہ ہنسنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے. تو وہ ہنسی ایسی ہنسنی ہے کہ جس میں حیا جو ہے حیا کے ساتھ اور دل میں سکون ہو، یہ نہ ہو اس کی وجہ سے ایمان ہمارا جاتا ہے. مزاج جو جھوٹ سے پاک ہو. حیا والا مزاج کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ سے پاک ہونا چاہیے، سننے والے کو عزت دے، نرمی ہو، فحاشی نہیں ہو، لوگوں کو جوڑ دے، توڑے نہیں، نبی کی سنت کے مطابق ہو. تو یہ چیزیں ہم نے 5 پوائنٹ ہے، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. پھر دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں زبان کی حیا عطا فرما،
ہماری باتوں میں وقار، مزاح میں توازن اور گفتگو میں نور ڈال دے، ہمیں فتنوں سے بچا اور ہمیں اپنی رضا والے الفاظ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ چھوٹی سی ریکیپ ہے کہ جس میں ہم نے آج جو ٹاپکس دیکھے ہیں کہ مزاح کیسے ہونا چاہیے، باؤنڈریز اس میں سیٹ کی، ہم نے ایموجیز اور جوکس کو دیکھا ہے کہ کیسا ہم نے کس طرح رکھنے ہیں، کون سی یوز کر سکتے ہیں ایموجیز اور جو ہے وہ جوکس وغیرہ، اور جو ہے وہ مزاح کے بہانے سے فلرٹنگ یا ٹیزنگ ایسے نہیں کسی کو کرنا، اور حیا اور نرمی گفتگو کو روشن بناتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو اپنی باتوں میں حیا اور لہجے میں وقار پیدا کرو۔ یقین کریں کہ نا اگر آپ کا جو عزت دوست چاہتے ہیں، جیسے ہم نے کل سیلف ریسپیکٹ دیکھی تھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری عزت کریں، تو پھر جو ہوگا نا ہمیں خود کو عزت دینی ہوگی، مطلب خود ایسے کام نہیں ہمیں کرنے ہوں گے جس سے ہماری حیا جو ہے وہ متاثر ہو، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام اپنی لائف میں شامل کرنے ہیں تاکہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ انسان میں چینجنگ آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم سمجھ لیں یعنی کہ فوراً سے اگر کوئی چیز ہے وہ فوراً سے بدل جائے، تو اگر جیسے پہلے ہم کیسے تھے تو اب فوراً سے ہم اپنے آپ کو بدل لیں، تو فوراً والا کام نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ چیزیں چینج ہونا اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ جیسے آج آپ نیت کر لیں کہ ہاں جیسے میں پہلے اگر کسی سے کوئی بھی میں نے بات کی تھی، پہلے تو سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو یہی بات کر رہی ہوں کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا وہ توبہ کر لیں، اپنی پچھلی جتنی بھی لائف آپ نے گزار لی ہے نا اس میں توبہ کریں کہ میں نے جو بھی گزارا ہے، جس طرح بھی گزارا ہے نا، تو اللہ مجھے اس میں معاف کر دے اور مجھے آئندہ والی زندگی کو اپنی کو نا بہترین بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ ہم نے کرنا ہے، اپنی لائف کو ایسے بہتر بنانا ہے۔ جو ہے اب کل والا جو 6 ہے اس میں جو وہ ٹاپکس ہوں گے سوشل میڈیا اور حیا، مطلب ہم اپنے آپ کو جو سوشل میڈیا پہ ویسے بھی نکاح والے میں ٹاپک میں دیکھ لیا تھا، لیکن اب تھوڑا مزید بھی دیکھ لیں گے کہ ہم اس میں اور کون سی چیزیں جو ہے وہ اس کو لا سکتے ہیں اپنے اندر، بہتر کون سی چیزیں زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، ویژن اپنی تصاویر پوسٹ کرنا ہے، اور جیسے فلٹرز وغیرہ لگا کے فلٹر کا یہ کلچر ہے ایسا ہے تو اس کے ساتھ وہ کس طرح ہم پوسٹ کر سکتے ہیں، کون سی پکچر پوسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریل اور ریئل اس کا ہمیں فرق دیکھنا ہے کہ ایک ہم نے ریل بنا دی اور ایک ریل اصل میں حقیقت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ ڈسکس ہوں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔